السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی پہلے تو مجھے پروگرام کی بہت تعریف کرنی تھی. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب کو اور مفتی صاحب کے ساتھ یہ رحم ٹی وی کی پوری ٹیم کو. اتنا خوبصورت پروگرام ہے, اتنا زیادہ ہمیں اس سے معلومات ملتی ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں اور اضافہ کرے اور ہم زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہوں مفتی صاحب سے. اور مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ کیا مفتی صاحب ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے سے یہ سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ آج جو زینب کا واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے جب یہ واقعات ماضی میں ہوئے عورتوں کے ساتھ تو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, جو کہ اپنی جگہ بات صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ پہلا قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا تھا ماضی میں کہ وہ صحیح طرح سے نہیں نکلی, اس طرح سے عورت نے یہ غلطی کی ہوگی. تو یہ تو ایک بچی کا معاملہ تھا. تو جس طرح آپ نے اپنے پروگرام میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جب عورت کو حکم ہوا پردے کا تو مرد کو بھی حکم ہوا کہ وہ اپنی نظر کو نیچے رکھے. تو مردوں لڑکوں کو بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم قاعدے قانون اور جو پابندیاں اپنی بیٹیوں کے لیے لگاتے ہیں, کیا وہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے نہیں لگانی چاہیے؟ کیا ان کی تربیت نہیں کرنی چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے, یہ پاکستان کا واقعہ ہوا ہے, یہاں پر آج وہ شخص جس نے زینب کے ساتھ زیادتی کی وہ تو ایک دین سے بے بہرا شخص تھا, لیکن اس ملک میں رہنے کے بعد جب ایک دین کے پڑھانے والے اتنے بڑے بڑے نام جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں اور امریکہ سے باہر, مذہبی رہنما جن سے لوگ دین سیکھتے ہیں, جب وہ اس قسم کے واقعات میں ان کے نام آ رہے ہیں, تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم دین سکھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو کہاں بھیجیں؟ اور جب دینی اور مذہبی رہنما بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آج ہم کس پر اعتماد کریں گے؟ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی, بڑے خوبصورت سوال ہیں آپ کے اور بہت ہی پریکٹیکل سوال ہیں, دل کو زخمی کر دینے والی باتیں ہیں. مفتی صاحب نٹ شل یہ تھا کہ کس بے اعتبار کریں, کہاں پڑھانے کے لیے بھیجیں اپنی بچیوں کو؟ بالکل بہت ہی اہم اور سینسیٹیو سوال ہے اور واقعی اس کا جواب آسان نہیں ہے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے وہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا بیٹوں کو ایجوکیٹ نہ کریں. باقی بات آپ کی صحیح ہے, عمران علی ایک بیٹا ہی تو ہے, عمران علی کی بیٹا ہی تو ہے کسی ماں کا, تو اس کا مطلب کہ بیٹوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حقوق کی پاسداریاں کیسے کریں, ان کو اللہ سے ڈرنا ہے, کس طرح ڈرنا ہے, اس کی پاسداری کیا ہوگی اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سیف کریں, یہاں کے ماحول و معاشرے کے اندر کس طریقے سے وہ آگے بڑھیں. تو بالکل بات آپ کی صحیح ہے, تو وہ تو مراد اولاد ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ. تو آگ سے بچانے کا ذکر اس لیے کیا کہ ظاہر ہے کہ انسان بچاتا ہو تو ہر چیز سے, سانپ سے بھی بچاتا ہے, درندے سے بھی بچاتا ہے, لیکن آگ کا ذکر اس لیے کیا کہ جیسے آگ کے سے بچانے میں انسان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے, ایسے انسان اپنے بچوں کو جب جہنم کے راستے سے, گناہ معصیت کے راستے سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے. پورا زور لگانا اس کا کام ہے اور اللہ کی نصرت و مدد آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. تو جب اس سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ ضرور ایسا موقع آئے گا کہ ظاہر ہے کہ اولاد, اور اس کے لیے میں نے 4 حقوق پہلے بیان کیے ہیں کہ اچھا نام رکھا جائے, رزق حلال کھلایا جائے, ان کو محبت کے لمحات دیے جائیں اور دین کی قرآن کی تعلیم دی جائے. بس یہ 4 چیزیں آپ نے اس کے بالغ ہونے سے پہلے پوری کر دیں تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا. اور باقی جو دوسری بات ہے کہ کس پر اعتماد کریں, یہ آپ کا سوال بہت بڑا سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ کس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے فیصلہ کریں, اللہ سے استخارہ کر کے. اس لیے مصنون استخارے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے تو اللہ سے استخارہ کریں کہ غیب کی چیزیں اللہ جانتا ہے. اللہ آپ کو ظاہر کر دے کہ یہاں پر تربیت کے لیے بچہ بھیج دیں, یہاں تعلیم کے لیے بچہ بھیج دیں, جہاں اجازت اللہ کی طرف سے استخارہ مصنونہ میں ہو جائے وہاں بھیج دیں. ظاہری نظر سے تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کس پہ اعتماد کریں, بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے معاملات, نام ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار کرے کیا. اس لیے جو وہ استخارہ مصنونہ سے فیصلہ کریں, اللہ اس حساب سے جیسے رہنمائی کریں اس کے مطابق اپنی اولادوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجیں. انشاءاللہ اس سے بچے آپ کے تربیت بھی پائیں گے اور محفوظ بھی رہیں گے.
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔